جتنیاں بیبیاں نال آقا دی ذات پاک نے نکاح کیتے وہ گھر والی مصطفیٰ دی ہو سی مگر کلمہ پڑھن والے دی قیامت تک ماں جیتا عقیدہ آج بھی اے رل دے کیونکہ قرآن مجید دی آیت پاک پڑھی کریں اور قرآن مجید دی آیت پاک دا جز ہے، قرآن مجید دی آیت پاک دا حصہ ہے کہ قرآن مجید دی نص تو ثابت پہ اتھی دے جتنے بھی لوگ آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھیں انہاں دی نکاح دا زاویہ اے ہوئے کہ جتنیاں بیویاں نال آقا دی ذات پاک نے نکاح کی تے وہ قیامت تک کلمہ پڑھنا نہیں ماں جیتا عقیدہ قرآن دے خلاف چلتا پہ وہ قرآن دی نص تا انکار کرے دے، قرآن دی آیت تا انکار، قرآن دے کل دا انکار ہے۔ اساں بھامیں ڈھلے ہیں، اساں بھامیں غافل ہیں، اساں بھامیں گناہگار ہیں، مگر جماعت اہل سنت کو رب تعالیٰ تے پاک نے اے ملکہ عطا کی ہے۔ اساں اپنی ذات وچ گناہگار تا تھی سکتے ہیں پر محمد دے گستاخ نہیں سے تھی سکتے ہیں۔ آقا دی ذات پاک دے خاندان نال بھی پیار رکھتے ہیں، نبی دی آل نال بھی پیار رکھتے ہیں اور نبی کے اصحاب نال بھی پیار رکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دے نال ایک کثرت دے نال جڑی نبی سے دی اولاد تھی ہے اور قیامت تک آقا دی ذات پاک دی اولاد دا جڑا سلسلہ جاری ہے وہ نبی سے دی ذات پاک دی گھر والی پاک کی جوتے جنہاں نام سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ ایدے وچوں آقا دی ذات پاک کو اللہ دی ذات پاک نے 2 لاکھ جگر عطا کیتے ہیں اور ایدے وچوں خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے تانے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک کو 4 بیٹیاں عطا کیتے ہیں جڑیاں آج بھی تاریخ دے اندر انہاں دے آوال میں مل دے۔ اگر تاریخ دے اندر رد و بدل تھی ہے تو کوئی ڈر نہیں، قرآن تا ثبوت ہے، قرآن تا دلیل ہے پہنا اور قرآن تا واضح اعلان کریں دے۔ اگر کوئی شخص تاریخ کا حوالہ دیتے آکھے چاہ کہ میں انہاں چیزوں کو تسلیم کرے نا مگر کیا کرا تاریخ دے اوراق دے اندر اتنا بڑا اختلاف دی چکے، ابہام دی چکے، متشابہات دی چکے، مغالطے لگ چکے، کوئی شخص آقا دی ذات پاک یا بیٹے کو کچھ تسلیم کریں دے اور کچھ نہیں کریں دا مگر نساؤ میں ان کے لئے تناظر اچ پہتے آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھتے میں ای پاسے ونیا یا ای پاسے ونیا تو ان دی خدمت اچ عرض ہے کہ تو دائیں ونیا بائیں ونیا قرآن ہے نا قرآن بھر کی کتاب سارے اندر موجود ہے پر سب دائیں بائیں بھائی کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے تا خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے تمام خاندان مبارک دا ذکر اللہ دے قرآن کی فرمائے اور کیوں نہ کیتا ہوئے کیونکہ قرآن دا خود دا دعویٰ ہے وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اگر وڈی تو وڈی چیز ہے تو انہا ذکری قرآن ہے، اگر چھوٹی تو چھوٹی چیز ہے تو انہا ذکری قرآن ہے۔ اللہ اکبر جنہاں چھوٹیاں چیزاں دا ذکری قرآن ہے، بڑیاں چیزاں دا ذکری قرآن ہے۔ اگر کوئی شخص آخر میں اہل بیت اعظام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آپ نہ چھوٹیاں چیزاں ہیں نہ بڑیاں چیزاں ہیں بلکہ رب دی مخلوق تو خارج ہے تو جڑا رب دی مخلوق تو خارج ہوئے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا میں تا ساری مخلوق کا ذکر کیتا ہی قرآن ہے۔ اگر کوئی شخص بکری پہتے آخر والا دعویٰ کرے میں کو تا نہیں پیا مل دعویٰ کوئی مولوی اٹھی تے نصابے چاہ وہ کتھا لکھا کرے تو میں ان کی خدمت عرض کرنا چاہنا سارے علم کہنی نا قرآن ایک ہر شے کہیں تحقیق کہنی نا قرآن میں تہے نا کیونکہ اللہ کریم ذات پاک نے مقدس کتاب دے بے مقام دے ارشاد فرمایا وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اگر دنیا دی کئی چیز دی تساں وضاحت تلاش کرنا چاہتے ہوئے میں رب دی ذات پاک دا وعدہ ہے میرے قرآن کو پڑھو چاہتا کو ہر شاید ذکر قرآن ہے قرآن مجید کے اندر مختصر نہیں سی بلکہ قرآن اعلان کر دے وہ تفصیل الکتاب ہر چیز کی تفصیل اللہ دے قرآن ہے۔ اور آج بھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آپ جلے دور خلافت ہوتے متمکن ہیں تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ آقا دی امت پاک دے فقیہ جوان ہیں آپ جلے آپ دے کول آئے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود جی آپ نے فرمایا چہرے دے غمگینی دے آثار کیوں ہیں تو آپ نے فرمایا حضور جیڑے اساں اٹھ کو رسے نال بدھیں دے آسے نا اور رسا جنگل گم تھی دو ای وجہ واسطے میں پریشان ہوں آپ نے فرمایا بھئیو تساں کو رسا لب آؤ آپ نے فرمایا میں کوئی اجازت دے کیونکہ این وقت جانور دے ڈھکن دا ٹائم ہے اور جانور دے آمن دا ٹائم ہے اگر میں کوئی
اجازت دے سو میں ون کے رسا لب باسا کیونکہ اگر میں رسا نمی لب تے آ سکتا تا کل قیامت نمارا میرے کل تئی رسے دے بارے سوال کیتا ویسی میں کیویں اللہ دی جناب سرخروتی صاحب تا سیدنا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا آپ نے فرمایا رسا کتنا ڈٹے انہاں کہ حضور جی اگر جانور چرے دا جنگل اچ بدا ہم تا میرے خیال دے رسا ہی تا جنگل اچ ڈھے پیا ہو سی آپ نے فرمایا میں تے کو قرآن پڑھتے گا سینا کہ جنگل اچ رسا کتنا آج میں تاریخ اور پوچھتا اگر اٹھ دا رسا جنگل اچ پیا ہوئے قرآن ڈا سک دے اللہ اکبر ایک دفعہ بات بڑی خدمت اجھار کرنا چاہنا اگر اٹھ دا سرکی چھڑا کھا چلو اگر اٹھ دا گوڑا جیڑے رسے نال بدھین دے اگر او قرآن ڈا سک دے گے کتھا پہ جڑا محمد دی آل ہے انہا ذکر قرآن جی کہیں جڑے محمد دی اصحاب ہیں انہا دا ذکر کہیں جڑے مصطفیٰ کریم دے تابع دار ہیں انہا دا ذکر کہیں مولوی جی اگر تیرے علم جی کہیں تو قرآن تے اعتراض نہ کر اگر تے قرآن تے اعتراض چکیتا تا قرآن دی نسل تو انکار کرے سے جڑا قرآن دی نسل تا انکار کرے دائرہ ایمان تو خارجے سنیاں تک مبارک ہوئے ہیں اسا اللہ دے قرآن کوئی منے نے محمد دے فرمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے ایک ایک قدم ذرا ممبر رسول کی طرف بڑھائیں۔ اب آپ کھڑے ہیں، بڑی مہربانی۔ سیدنا مولانا محمد وسلم ادھر والد شریف پڑھو اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم ادھر والد شریف اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم میں تو سارے جتھا ہی بیٹھے ہوئے سرے کے چپید ہونا پھبے ہی بیٹھے ہوئے چچے ہی بیٹھے ہوئے نصیر ملت ودین ایک بیا جملہ فرمید ہے آپ فرمید ہیں ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ میرے خیال ہے جیڑا بندہ جتھا ہی بیٹھا ہوں تا اپنی جا کو ملی بیٹھا ہوں چلو سرے کی تباہی طرح دینا اپنی جا دے حکم مچری بیٹھا ہوں چلو جتھا ہی تو سن بیٹھے ہوئے اسان مزید تو کو ہلن دی حرکت کرن دی جنبش دی تو کو اسان تکلیف جی سارت نہیں سکیں دے بس تو سن جتنی دیر تک باؤ غالباً جتنے کہ 15 منٹ گزر چکے ہیں ان دے بعد جتنے منٹ میرے باقی قسمت تے کھڑے ہیں او تو سمیں کو توجہ دیتی رکھو میں تو نہیں توجہ دے بدلے یا تو کو قرآن دیتی رکھسا یا محمد کا فرمان تقریر کرن دا باقاعدہ میں کو ڈانچاں کہہ دیا یہ دفعہ بلی آلے ہیں کہ میں کو نکل مرے دا دیکھی دے انہوں آخری تے بھئی ایک دفعہ اتھا ہی آوائے تو انہیں چلو بیا ہی کچھ نہ کوئی قرآن دا ترکائی کی دیوان تے محمد دے فرمان آپ حضرات دی سماعت کے حوالے چند لفظ عرض کرنا چاہنا کیونکہ اتنے بڑے پاکاں دا ذکر ہے اور اتنی بڑیاں شہادتاں دا ذکر ہے بھئی ساری تا زبان کہیں کیسا انہا پاکاں دے بارے اپنی لب کھولوں اور اپنی زبانہ کو استعمال کروں کیونکہ پاک نفوس ہے اور نفوس بھی او جنہ دا کھڑونے علی جا یا محمد دا موڈھاؤں دا یا محمد دا سینہ پاکاں دے بارے ساری زبان دے وچوں کوئی لفظ کمی والا نکل گیا تو سارا ایمان تزلزل دا شکار تھی ویسی اور ایمان تو ہاتھ دو باسوں بھئی پاک نفوس اتنے ہیں بس اتنا کچھ آپ دیسوں کہ مت پوچھ ان بے زبان کتابوں سے سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ اللہ اکبر کیونکہ اتنے پاکاں دا ذکر ہے اور سارے بزرگ جتنے بھی اسلاف گزر چکے ہیں سلف گزر چکے ہیں بڑے بڑے مستند علماء کی گزرے ہیں انہاں باقاعدہ طور دیتے ہیں انہیں کس سے کسولیاں کلوں آپ نے کنارہ اختیار کی دے اجتناب اختیار کی دے آپ نے فرمایا ساکوئی بین کرن دا نام آندے ساکوئی پٹن دا نام آندے اور ساکوئی واقعات کو رنگ دیمن دا نام آندے مگر کیا کروں پاکا دا ذکر ہے اگر میدان قیامت پاکا دے سامنے آگنیوں تے پاک آخرے میں اسندہ ایک دفعہ شہید تھے آسے تو سا روزانہ ساکو سولیاں دے چڑھے دے آگے نساؤ تسیبل پاکا دے بارے اسا انہ کلو حق کے شفاعت کی میں وصول کر سکسوں آپ نے فرمایا بس جتنا کو جو کوشش تھی سکے یا انہاں دے مناقب بیان چا کرو یا انہاں دے فضائل بیان
بیان چ کرو تاکہ پاکاں دی شخصیت دی ذات دے تے کمی بھی نہ آوے خدا بھی راضی تھی ونے مدینے والا آمنا اللہ اکبر تنہی وجہ واسطے میں چند باتاں آپ دی سماعت پہ حوالے کرنا چاہنا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی جتنی اولاد تھئیے آقا دی ذات پاک دی جتنی بھی خاندان مبارک دے پاک نفوس کہیں بی بی بھی چو تشریف گھن ہے تو وہ نبی سے دی پہلی گھر والی ہے جتنا ام المؤمنین سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ انہیں بھی چو آقا دی ذات پاک دی کثرت نال اولاد تھئیے مگر آقا دی ذات پاک دی ایک بی بی بھی چو بھی اولاد تھئیے انہاں بھی چو صرف آقا دی ذات پاک دا ہکو لخت جگرن ہکے بیٹے پاکن جنہاں سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی ذات پاکن جنہاں دے بدن بھی جو آپ تشریف گھنتے آئی ہیں وہ سیدہ ام المؤمنین حضرت بی بی ماریہ ہے جو کہ بنی اسرائیل دے قبیل نال آپ تعلق رکھ دیا آپ جلے مدینہ تو رسول چن تو سیدنا حضرت ابراہیم سے دی ولادت اٹھائی تھی آئی جنہ دا مزارہ آج بھی جنت البقیع وچ موجود اللہ اکبر اور جنہ دا مزار آج بھی سرائکے چاکا جا جنت وچ کمال ہے پوتر نبی دا ہویا جن جنت اللہ اکبر ہونتا مولوی ترکڑیاں چاہیے بدن اور ہونتا کانٹے لائی بدن ہونتا میرے خیال دے تلے دے بدن بھئی پتے نبی دی امائی کلمہ پڑھے نہیں پڑھا پتے نبی دی امائی جنت ویسی نہ ویسی آج میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہنا ساری اما پھوسیاں دی تھاپی بدی تھپے دی ہوئے تو سارے آدھے میں چاہ میری جنت کی دے قدمہ دے تلے ہے مولوی کو حیاء آج تک نہ آیا تیری ماں دے قدمہ تلے تیری جنت ہے وہ سارا کوئی تیرا سرمایہ ہے تو گناہ کار تیری ماں کا اتنا شان ہے کہ وہ تیرے واسطے جنت ہے آج میں تیرے دل پوچھنا چاہنا جائے محمد کو جائے جائے مصطفیٰ دی ذات پاک کو جنم دیتے اور جن بھی جو میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک تشریف گھنتے آئیں آج بھی جماعت اہل سنت تحقیق ہے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دا نور جنیاں سلبیں چاہے سلب بھی پاکن جنہ رحمہ میں چاہے رحم بھی پاکن جنہ شکمہ میں چاہے شکم بھی پاکن جنہ پشتہ میں چاہے پشت بھی پاکن جڑے ملک چاہے ملک بھی پاکن جڑے شہر میں چاہے شہر بھی پاکن جڑی وسطی چاہے وسطی پاکن جڑے زمین دے ٹکڑے دے میرے محمد دا نور ہے وہ زمین دے ٹکڑے پاکن اکبر تک ہی وجہ واسطے آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات پاک دی اے پیاری گھر والی انہاں دے وچوں جڑا بیٹا پاک ہے انہاں دا مزار مبارک اج بھی جنت البقیع وچ موجود ہے مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ دی ذات پاک دی جڑی پہلی گھر والی مبارکہ حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ ان دے وچوں اللہ کریم دی ذات پاک نے تواڈے میرے مصطفیٰ دی ذات پاک کو پہلی اولاد دی تھی اور جڑی اولاد ہے وہ نبی دی ذات پاک کو اللہ نے پہلا پتر نہ دیتا ہے میرے محمد کو اللہ تھی اللہ اکبر اور عرب دی سرزمین دیتے اون جگہ دیتے خدا دی ذات پاک نے نبی دی ذات پاک کو بیٹی دے بھی عطا کی ہے جڑے عرب دی سرزمین دیتے تھی دی کوئی عزت ہی نہ جانتا اور دھی دی کوئی عزت ہی نہ کرے دائی حتیٰ کہ بیٹی دی عزت کو کوئی اہمیت ہی نہ لے دائی اور بیٹی کو عزت دی نکاح نہ کوئی دے دائی نہ مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا محبوب انہاں تا آپ کی تے دھیاں دے جمن نال عزت مکمے دی ہے نا آؤ میں رب دی ذات پاک توڑے تو کے قانونی بدلا لینا اللہ کیا فرمایا تو کو میں رب دی ذات پاک دے دائی دی اللہ کی وجہ کیا ہے فرمایا سارے آدم جٹن بیٹی جم پائی اسا نک کڈھن جو گئی نراسوں حتیٰ کہ ساری برادری عزت مکوے سے اور ساری عزت نفس مجروح تھی ویسے اے محبوب تو کو نیچے لگتے جگر اور بیٹی چلی دے انہاں دا نا ہی ہو جا رکھو جڑی بیٹی جنگل وچ بیٹھی ہوئے او کوئی پتہ لگ ونے ساری عزت پہلے کہنا ہے ساری عزت تنا تھئی جرن دھرتی تے آمنہ دے لال قدم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی پاکیزہ بیٹی دا نام رکھا سیدہ حضرت بی بی زینب اللہ